ایک بار پھر باجوہ صاحب کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے قمر جاوید باجوہ کی طرف سے، جو کہ آرمی چیف ہیں، کہ امریکہ کو جو ہے وہ یہاں پہ فوجی اڈے بنانے کی اجازت انہوں نے دے دی ایک طرح سے بلوچستان میں۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ 2 دن یہ نیوز چلتی رہی، اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نہ پارلیمنٹ سے پوچھا، نہ پرائم منسٹر سے پوچھا، نہ کسی سے، اور اس طرح سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ نہیں میں نے تو اجازت نہیں دی ہے، اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی، جو کہ کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان پہلے بھی اسی طرح سے اپنی زمین جو ہے وہ لوگوں کو دیتا رہا ہے، خاص طور پہ امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے۔ آپ اس سب چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ شروع کہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا ہے یہ سلسلہ کہ امریکہ نے یہاں پہ جو ہے دیکھیں جی، اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حیرت کی بات ہے، بلکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ پاکستان کی اسپیسیفکلی جس طرح کی سچویشن آج کل پاکستان میں ہے، اور جو لیڈرشپ کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، انڈیفائن قسم کا سلسلہ، کہ ڈیسیجن میکر کون ہے اور کیا ڈیسیجن کس نے کرنا ہے، کن حالات میں کرنا ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں قطعاً کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، جب پہلی دفعہ امریکیوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان میں اڈے چاہیے خطے میں، جس کے لیے پاکستان سب سے پراپر جگہ ہے، اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، چونکہ ظاہر ہے کہ امریکی جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جب وہ یہ کمٹمنٹ بھی دے رہے ہیں کہ ہم افغانستان پہ نظر رکھیں گے اور ہم مکمل طور پہ نہیں جا رہے ہیں اس کو اگنور کر کے، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایک سپیس چاہیے جو اگر آپ ارد گرد کے ملکوں پہ نظر ڈالیں تو ان کو کہیں اور مل نہیں سکتی، نہ اس طرح پراپرلی لوکیٹڈ، جو جیو پولیٹیکلی لوکیٹڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جگہ ان کو مل سکتی ہے۔ ظاہر ہے ایران دوسری طرف آپ کو پتہ ہے، یا جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو پاسبل نہیں ہے، تو لے دے کے، اور ظاہر ہے کہ انڈیا کے درمیان تھوڑا سا وقفہ بھی ہے، اور دوسرا انڈیا میں ان کے لیے اس طرح کی کوئی توقع رکھنا بھی مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا۔ اور اس طرح کے جو اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں وہ اس طرح کی بڑی جو سپر پاورز ہیں وہ ایسے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتی کہ ہمیں یہ چاہیے جو ان کو نہیں ملے گا۔ ڈیفینیٹلی ان کی کمیونیکیشن ہوئی ذمہ دار لوگوں سے، اور پھر انہوں نے یہ بیان دیا تھا۔ رہا سوال یہ کہ کیا پاکستان کے لیے کوئی بہت بڑی بات ہے؟ اس کو جو پاکستان میں بہت زیادہ کوئی نیشنلی کی کانشیس لوگ ہیں، جن کا کوئی محب وطنی کا کوئی تصور ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو رجیم ہے اس وقت رن کر رہا ہے ملک کو، اور جو لیڈرشپ ایکچولی اس کی ڈیسیجن میکنگ ہے، اس کو یہ ایک بڑی سمجھ لیں کہ ایک طرح کی گڈ نیوز ہے، ونڈ فال ہے ان کے لیے، کہ جو سچویشن افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے اس میں اگر امریکہ اس طرح کی کوئی بھی جوائنٹ وینچر ان کے ساتھ کرتا ہے تو ان کو اس گیم میں ان ہونے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہانہ مل رہا ہے، جو پاکستان کی ایک بہت ہسٹوریکلی خواہش رہی ہے۔ اگر آپ بنیادی طور پہ اس مسئلے کو تھوڑا سا جو ہے نا انویسٹیگیٹ کریں ماضی میں جا کے، تو پاکستان کے جتنے مسائل ہیں، یہ جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور بعض اوقات ذلت ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، ان کو عزیمت اٹھانی پڑتی ہے، ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے پیچھے بہت حد تک پاکستان کی یہ پرو امریکن جو سٹینس شروع میں آیا تھا اس کی وجہ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ملکوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جن کے تعلقات ہیں تو ان کو کوئی ذلت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن پاکستان نے جس طریقے سے یہ انیشیٹ کیا ابتدا میں، وہ اتنا غلط تھا کہ انہوں نے کسی طرح کی کوئی پارٹنرشپ یا برابری کے تعلقات کے بجائے ایک کلائنٹ سٹیٹ کے طور پہ انٹری دی۔ جو امریکن جو الائنسز تھے یا جو ان کی پارٹنرشپس تھی، انٹرنیشنل اسٹریٹجک ہو یا اکنامک ہو یا پولیٹیکل ہو، اس میں انہوں نے کہا ہمیں انٹر کر دیں، اپنی شرائط پہ کر دیں جو بھی ہے۔ اب اس کا ہم جب وہ پیچھے ہسٹری میں جا کے دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ اس خطے میں یہ ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جب پارٹیشن ہوئی،
اور چونکہ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے فوراً بعد بھی پوری دنیا کو پتا تھا کہ انڈیا کی انٹرنیشنل پالیسیز کیا ہوں گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ اس وقت ٹاپ لیڈرشپ تھی، نہرو پریکٹیکلی، ظاہر ہے مہاتما گاندھی بھی تھے، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے وہ چونکہ پرائم منسٹر بننا تھا انہوں نے یا بن گئے تھے، تو ان کو چونکہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، تو ان کا وہ ایک ناؤن آدمی تھے پوری انٹرنیشنل پالیٹکس میں. ان کی پالیسی پہلے ہی واضح تھی کہ ہندوستان کیا راستہ اختیار کرے گا، اور اس میں بڑی کلیئر قسم کی پالیسی تھی کہ جو کانگریس کی پارٹی، کانگریس تھی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، پرو سوشلسٹ پارٹی تھی اور لیفٹ لیننگ پارٹی تھی، جس نے ڈیفینیٹلی سب کچھ کرنا تھا، لیکن امریکی کیمپ میں اس وقت کے حالات میں جانے کے لیے قطعاً اس نے تیار ہونا نہیں تھا. اور جو دوسرا کیمپ اس وقت بچتا تھا کولڈ وار کی سچویشن میں، وہ سوویت یونین تھا.